ہے میرا بندہ معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں. نہ لکھنا. یا اللہ لکھنے کے بعد تیرا حکم ہوگا ہم قلم پھیر دیں گے. گناہ تو ہو گیا اب لکھنا ضروری ہے. ہم تیرے بندے تیرے حکم کے پابند ہیں. قانونی طور پر اسی وقت جب گناہ کر لے لکھنا فرض ہے. بعد میں تیرا حکم ہوگا مٹا دیں گے. فرمایا نہیں لکھنا. کیوں نہیں لکھنا؟ میرا بندہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لے میں معاف کر دوں. میرے بندے کا رجسٹر خراب نہ ہو، کاپی خراب نہ ہو، ڈائری خراب نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں، پانی پئیں پہلے بسم اللہ پڑھیں، سواری پر بیٹھیں بسم اللہ پڑھیں، سفر شروع کریں بسم اللہ پڑھیں، جوتی پہنیں بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں بسم اللہ پڑھیں، نماز شروع کریں بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی عمل ہو بیکار ہے، ضائع گئے، بے برکتہ گئے، لنگڑا گئے، لولا گئے. وہ عمل ہی مقبول ہے جس عمل میں بسم اللہ پڑھی جائے. اس لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو پھر درمیان میں حکم ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ ہو. اللہ کے نام سے شروع، اس کے اول بھی اس کے آخر بھی میرے اللہ کا نام ہے. درمیان میں بسم اللہ پڑھ. اور اسی طرح اگر پوری بسم اللہ نہ پڑھ سکے اور بندہ اتنی پڑھ لے بسم اللہ تو اتنے کافی ہے. اللہ کا نام تو آ گیا. وضو سے پہلے، غسل سے پہلے، کسی بھی بسم اللہ اتنے کافی ہے. بسم اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹا پہلے نمبر پر اللہ کا نام لو، دوسرے نمبر پر کل بھی زمین. کھانا کھانے والے اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. دائیں ہاتھ میں برکتیں ہیں. ہاتھ تو دونوں اللہ کے، اللہ نے دیے ہیں. انگلیاں بھی اللہ نے دی ہیں، ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہیں. لیکن اسلام صفائی والا دین ہے، ستھرائی والا دین ہے، طہارت والا دین ہے، پاکیزگی والا دین ہے، ستھرائی والا دین ہے. بڑا پیارا دین ہے. اسلام صحت افزا دین ہے. اس کے اندر بیماریاں نہیں ہیں، صحت ہے. اس لیے فرمایا کل بے یمین، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. دائیں ہاتھ میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. میرے نبی جب بھی کھانا کھاتے دائیں ہاتھ سے کھاتے. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ سے کھانا. وَقُلْ بِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا وہاں سے کھانا ہے جو آگے گئے. پورے برتن میں ہاتھ نہیں مارنا، کسی کے آگے سے پوٹلیاں نہیں کھینچنی، کسی کے آگے سے چنے نہیں کھینچنے. اپنے برتن کے اندر اپنے آگے سے کھانا ہے. اور آگے سے کھانے میں عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. اور اپنے آگے سے کھانے میں صحت بھی ہے. سبحان اللہ. آج کے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤ گے، اپنے آگے سے کھاؤ گے تو اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے جی دوستو، اپنے آگے سے کھانے کا یہ بھی معنی ہے
کہ مل کے کھاؤ، مل کے کھاؤ. یہ نہیں کہ اس میں جراثیم چلے جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، کرونا ہو جائے گا، فلانا ہو. پہلے بھی بیماریاں تھیں، نزلہ بھی تھا، زکام بھی تھا، سر میں تکلیف بھی تھی، بخار بھی تھا، کسی کو کرونا نہیں ہوتا. صحابہ مل کے کھاتے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مل کے کھاتے، ایک برتن میں کھاتے، لیکن اپنے آگے سے کھاتے. وہ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے ایک دن بڑی پیاس لگی، بڑی بھوک لگی. میں اس بھوک کی وجہ سے غشی کی حالت میں گر گیا. میں نے کہا یار کچھ کھانے پینے کے لیے. بڑے لوگوں کو میں نے قرآن کی آیت سنائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ابو بکر سے پوچھا بھائی اس کا مطلب بتا دو. کہہ لگے نہیں آتا. عمر فاروق سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے آیت کا، کہ اللہ والے غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا مطلب کی سمجھ نہیں آئی. ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. اللہ کے نبی گزرے، میں نے اللہ کے نبی کے سامنے آیتیں پیش کی. صحابہ مانگا نہیں کرتے تھے، چاہے بھوک جتنی بھی ہو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے تھے. فرماتے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، میں نے یہی آیت پڑھی. اللہ کے نبی اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہیں وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، ان سے کوئی معاوضہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی اس آیت کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میں سمجھ گیا ہوں، آؤ میرے ساتھ. اپنے ساتھ لیا، اپنے گھر لے آئے، کہا کچھ کھانے کو ہے. آج ابو ہریرہ کو آیتوں کا مطلب سنا دوں اور بتا دوں کچھ کھانے کو ہے. کہا جی کھانے کو تو کچھ نہیں، چلو انتظار کرو تھوڑی دیر. تھوڑی دیر انتظار کیا. ایک دودھ کا پیالہ لانے والا پیالہ لے کے آیا میرے نبی کے گھر. میرے نبی فرماتے ہیں پیالے والے ادھر رہنے دو، پیالہ باہر ہی لے چلو. حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا دیا، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے آج قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا. یہ مطلب اللہ کے نبی سمجھے کہ اسے بھوک لگی ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی اس آیت کا معنی سمجھے. ابو ہریرہ کھانے پینے کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے بھوک لگی ہے، آپ اس کو گھر میں لے آئے تاکہ اس کو ان آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. مگر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ باہر لے چلو اور جتنے اصحاب صفہ یونیورسٹی میں قرآن اور حدیث پڑھنے والے طالب علم ہیں سب کو بلاؤ. میں نے کہا یار کام تو خراب ہو گیا، بھوک تو مجھے لگی ہے، آپ نے کہا سب کو بلاؤ. میں سب کو بلا کے لے آیا. رسول اللہ فرمانے لگے لاؤ بھائی دائیں طرف سے شروع کرو، بسم اللہ پڑھ کے دودھ پی لو. ساری لین میں بیٹھنے والے صحابہ، طلبہ اسلام، طلبہ قرآن و سنت، مسجد نبوی کی یونیورسٹی، صفہ یونیورسٹی کے طالب علموں نے باری باری سب نے دودھ پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا. میں پیالہ دیکھتا رہا، پیالہ اسی طرح بھرا ہوا نظر آیا. سب نے پی
آخر میں فرمایا لو ابو ہریرہ تو بھی بسم اللہ پڑھ کے پی. میں نے پیا، کہا اور پی. میں نے اور پیا، کہا اور پی. میں نے کہا اللہ کے نبی اب تو میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکل رہا ہے. اتنا میں نے پیا. جب میں نے پی لیا میں نے دیکھا پیالہ بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے پیالہ پیا اور میرے نبی نے ہی برتن کو صاف کیا. سبحان اللہ. بسم اللہ پڑھ کے پیا، اللہ نے برکت فرمائی. ایک جنگ کے اندر وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا، پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، غسل کرنے کے لیے پانی موجود نہیں تھا، وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا. ایک چھوٹا سا برتن لوٹا نما، اس میں تھوڑا سا پانی میرے نبی نے منگوایا. فرما لے آؤ. لے آئے. میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اس برتن میں اپنا دایاں ہاتھ ڈالا. اللہ نے اپنی رحمت فرما دی. 5 نہریں جاری ہو گئی. فرما پیو، پلاؤ، نہاؤ، دھوو. فرمایا سب نے جانوروں کو بھی پلایا، آپ بھی پیا، غسل بھی کیے، وضو بھی کیے. جب دیکھا تو اب بھی برتن میں پانی جاری تھا. سبحان اللہ. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ دائیں ہاتھ سے اور اپنے آگے سے. اور فرمایا اور سن لو. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد. میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں. غلام کا میں نا یعنی درویش، غلام، عبد. اس طرح میں کھانا کھاتا ہوں، مزدوروں کی طرح، جی مسکینوں خادموں کی طرح میں کھانا کھاتا ہوں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے، شمال میں آتا ہے. اللہ کے رسول جب کھانا کھاتے کبھی کسی جگہ پر کسی بڑی چیز پر بیٹھ کر نہیں. اللہ کے نبی کھانا کھاتے نیچے بیٹھ کر. ہم کہتے اللہ کے نبی نہیں اوپر میز پر. فرمایا نہیں، میں تو غلاموں کی طرح کھاتا ہوں. ایک پاؤں زمین پہ رکھ کر دوسرا کھڑا کر کے غلاموں کی طرح نبی کھانا کھاتے. اللہ اکبر. اور جب تک کوئی شامل نہ ہوتا تب تک کھانا نہ کھاتے، انتظار فرماتے کہ کوئی آ جائے میرے ساتھ مل کے کھانا کھائے. کیوں؟ طعام الواحد یکفی للاثنین. دو کا کھانا، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے. کیونکہ جب بندہ مل کے کھاتا ہے اللہ برکت فرما دیتا ہے. اور فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کرتے. صحابہ کرام میرے نبی کے فرمان کے مطابق پیٹ کے 3 حصے کرتے. ایک میں پانی، ایک میں روٹی، ایک میں سانس. اور ہم ساری نالیاں کھانے سے بھر لیتے ہیں. اللہ کے رسول پیٹ کے 3 حصے کرتے. ایک میں سانس لینے کی جگہ چھوڑ دیتے، ایک میں کھانا اور ایک میں پانی. اللہ. اور آپ کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، فلاں ایسا نہیں ہے. نہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کھانے میں کبھی نقص نہیں نکالا کرتے تھے. جیسے ہوتا دل کو بھاتا تو کھا لیتے، نہ بھاتا تو نہ کھاتے. کبھی نقص نہیں نکالا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی کھانے میں برکت کی نشانی ہے. نقص نہ نکالے. دل کرتا ہے کھا لے، نہیں دل کرتا خاموش ہو جائے، چھوڑ دے، کچھ اور کھا لے، کوئی اور چیز کھا لے. اور یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے. گھر میں پوچھتے ہاں بھائی کچھ ہے؟ جی گھر میں تو اللہ کے رسول کچھ نہیں. 9 بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کچھ ہے کہ جی کچھ
کچھ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے چلو اگر کچھ نہیں تو پھر میرا روزہ رکھ لے. اللہ بڑے نفلی روزے رکھتے, بڑے نفلی روزے رکھتے اللہ کے رسول. ہفتے میں 2 تو لازمی رکھتے تھے, سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہفتے میں 2 روزے, مطلب فرمایا میں سوموار کا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میری ولادت سوموار کے دن ہوئی, میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعے کی رات عمل اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میری ڈائری پیش ہو تو میرا روزہ ہو. آج اگر ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں تو زیادہ کھانے کی بھی وجہ ہے. زیادہ کھاتے ہیں, ہضم ہے نہیں, ہاضمہ درست نہیں, محنت نہیں, صبر و حضر میں چہل قدمی نہیں. کھا لیا, بیٹھے بیٹھے کھا لیا, پھر گاڑی میں بیٹھ گئے, پھر وہاں جا بیٹھے, فلاں میٹنگ میں چلے گئے. صاحب جی تو پیدل ہی نہیں چلتے, ہضم ہوتا کچھ نہیں, کھانے پہ کھا رہے. یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے. 3 حصے کرو اپنے پیٹ کے. اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ کے رسول جب کھانے میں سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی اللہ کے نبی اسے اٹھا لیتے, صاف کر کے کھا لیتے. یہ اللہ کا رزق ہے. جو اللہ کے رزق کی قدر کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت نصیب فرمائے گا. اٹھا کے کھا لے. اور پھر یہ بھی سنت ہے جب کھانا کھا لیتے اللہ کے نبی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اگر 15-20 برتن بھی ہوتے, ایک ڈیزائن کے ہوتے, میں اللہ کے نبی کا برتن پلیٹ پہچان لیتی. یہ اللہ کے نبی کی پلیٹ ہے, آپ نے اس میں کھانا کھایا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کی پلیٹ بالکل صاف ہوتی. اگر انگلیوں میں کچھ لگائے اللہ کے نبی انگلیوں کو چاٹ لیتے. حدیث مصطفیٰ ہے اور اطباء حکماء بھی کہتے ہیں جو شخص کھانے کے بعد ذرات کو انگلیوں سے چاٹ لیتا ہے اللہ نے ان انگلیوں میں برکت بھی رکھی ہے, شفا بھی رکھی ہے. انگلیوں کو چاٹ لیتے. اللہ ہمیں بھی انگلیاں چاٹنے کی توفیق بخشے. آج ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ انگلیاں چاٹنے کے بڑے فائدے ہیں. ان انگلیوں میں اللہ نے پتہ نہیں کتنی برکت رکھی ہے. ان انگلیوں کو چاٹنے والا جو شخص ہے اس کا معدہ خراب نہیں ہوگا, اس کو دل کا اٹیک نہیں ہوگا, جو کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کر لے, انگلیاں چاٹ لے, پھر اچھی طرح صابن کے ساتھ ہاتھ دھو لے اور دعا کرے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے ہمیں کھلایا بھی, پلایا بھی اور محمد مصطفیٰ کا امتی بھی بنایا. اللہ اکبر. اور ایک اور دعا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو وہ دعا پڑھ لے کھانا تو اس نے کھا ہی لیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کرے گا. لو وہ بھی دعا سن لو. الحمدللہ الذی اطعم وسقان, الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی, الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت. اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے کھلایا پلایا اور میرا کوئی اس پر کرایہ بھی خرچ نہیں ہوا, قیمت بھی خرچ نہیں ہوئی, میرے اللہ نے اسے زمین سے اگا کر میرے منہ تک پہنچا دیا. وہی اللہ تعریفوں کے لائق ہے جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے رب اس کو کھانے کے ساتھ
عطا کرے گا. اللہ اللہ اللہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے کھانے کیا ہے, دنیا کا پینا کیا ہے. دنیا کے کھانے کچھ نہیں, پینے کے کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی سنت مصطفیٰ. کھانے پر اللہ کے نبی یہ بھی اعلان کر دیتے اجتمعوا علی طعامکم. میرے صحابہ کھانے پر لوگوں کو جمع کر لو, سارے گھر والے بیٹھ کے کھاؤ, اللہ برکت فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر جب کھانا کھا لیتے پھر اللہ کی تعریف کرتے, الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوق وجعل له مخرجا. یہ تیسری دعا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوق وجعل له مخرجا. جو کھانے کے بعد صاف نیت کر کے میرے اللہ پر یقین رکھ کے یہ دعا پڑھے گا, اس کے معدے میں کبھی خرابی نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ کی دعا ہے, یہ رسول اللہ کی دعا ہے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے, غفر لکم ما تقدم من ذنبی. اس دعا کو پڑھنے کے بعد میرا اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. کتنا فائدہ ہے. نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے, دعائیں پڑھیں گے, کھانے میں بھی برکت ہوگی, طاقت بھی بڑھے گی, اور اس کے بدلے میں اللہ پچھلے گناہ پہ بھی قلم پھیر دے گا. یہ تو دنیا کے کھانے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ جنت میں مومنوں کو نعمتیں نصیب فرمائے گا. جنت میں کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی. ویسے تو اللہ کے نام سے ہی کھائیں گے, لیکن کوئی پابندی نہیں, نہ نماز نہ روزہ نہ پڑھائی نہ کچھ نہیں, جو مرضی کرو, کوئی پابندی نہیں. اللہ یہ جنتی ہے, جنت کے پلنگ پہ بیٹھا ہے, ریشم کے گدوں پہ بیٹھا ہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے. اگر دل میں خیال آیا یا اللہ فلاں جو پرندہ ہے اس کا گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے, علامہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا, ابھی جنتی کے دل میں خیال آئے گا, اسی وقت سونے کے تشت میں بھنا ہوا پرندوں کا گوشت اس کے سامنے آ جائے گا. کھاؤ پیو. ایک اور تشت, ایک اور برات, ایک اور برات, ڈونگے پہ ڈونگا, اور بھائی بس. فرمایا پھر شراب کے پیالے, پانی کے پیالے, دودھ کے پیالے, شہد کے پیالے, بس نہیں, اور کھاؤ اور کھاؤ. سب کچھ کھانے کے بعد ایک خوشبو والا ڈکار آئے گا, کھاتا پیتا سارا ہضم ہو جائے گا. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. شہروں کے کھاؤ پیو, اللہ کھاؤ پیو. اللہ سدر مقصود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب. یہ جنت کے کھانے. تو میرے جی دوستو, سنت کے مطابق کھانا کھانا چاہیے, سنت کے مطابق دعائیں پڑھنی چاہیے, سنت کے مطابق ہی کھانا کھانا چاہیے. یقیناً اگر سنت نبوی کو سامنے رکھیں گے تو دنیا کے کھانے بھی ملیں گے اور اس کے بدلے میں جنت کے بھی کھانے ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.